بھی آئیاں کھڑیاں سن جنہیں پاکستان بنایا علماء مشائخ دیاں روحاں بھی آ گئیاں اور اسی بڑی مشکل نہ بنایا. قول خالد چلو میں تو دلیری واسطے خالد بن ولید دی قبر تے میں حاضر ہویا نا ملک شام اے سجا موڑا لا کے میں 2 سنتا 3 وتر پڑھے آخر تے پھر میں کیا جناب ایڈے وڈے تسی شہنشاہ ہو خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں آیا. یہ تاریخ وچ انوکھا واقعہ کہ دفاع واسطے بندہ تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتا. خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم پیچھے نہیں آیا تے میں موڈے نال میں کہا جناب ایڈے وڈے شہنشاہ ہو تے شہنشاہاں دے مال وچ کمینے دا حصہ ہوندا. میں لاہور میں کہا پاکستان جو کمینہ بندہ آیا کوئی سانو بھی دلیری دے ہر ویل ٹنگا کم دیاں ہی راندیاں لاہور بس ہو گیا دعا مانگ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اپنے اندر دلیری پیدا کرو. موت ایک دن آنی لیکن چج دی آنی چاہیے. اے نہیں قبر وچ شرمندگی ہونے تو قبر فرشتے پوچھن تے انہاں دے پوچھن تو پہلے انہاں کہا انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. این اتنی تو بندہ کاڑ کے جائے نا کوئی کام. فرشتے جب پوچھن لگن تے میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. کیوں جانے دو یہ اپنا ہی. اور حافظ محمد افضل فقیر نارنگ منڈی والے انہوں نے میں زندگی جو ملیا انہوں نے قبر تے انہوں نے اپنا شعر لکھیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت کر کے ضرور جاؤ جب روح نکلے حضور فرمان میرا غلام آ رہا. اے نہ ہوئے کہ ختم نبوت دے ڈاکو نال کھڑے رہو. اجے تانوں اصلہ سمجھ نہیں آیا نہ بالکل انہاں دی نام ہی نہیں لینا. بس بھائی بس اب ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے. کی نام اندی ترائے توڑے حضرات دے مفتی خلیل الرحمان صاحب واسطے جی قاری محمد اطہر طاہر صاحب قاری فلک شیر صاحب انہوں نے کہا بھائی ووٹ انہاں 3 لوگوں واسطے ووٹ حضور دی عزت ناموس واسطے. لو آخری حدیث پاک سنو تو میری گل مک گئی. میں تھکیا کوئی نہیں تھک تسی جانا ہے مڑ کے اللہ تو انہوں نہ تھکاوے. بس بس میں سمجھ گیا تسی تواڈے چہرے دس رہے. میں کراچی تقریر کی تھی نا کراچی تے اوتھے نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب تسی لاہور تے روزانہ کہندے ہو گھوڑے سمندر وچ پانے اے میں تانوں روکے ہویا ورنہ کسی دا سینہ پھٹ سکدا. داتا صاحب جی میں 10 منٹ اور نعرے لاندا تے کئی بندے شہید ہو جانے سے کیا یاد ہے اور ہو سکتا میں بھی زمین تے چلا جانا سے. وہ میں نے نپ لیا انہوں نے گل وچ ہو رنجے ہاں کئی بے ہوش بھی ہو گئے سن. اے بندہ تو اللہ اکبر نہ نعرہ وچوں لگے لو شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. کیوں جی 2 ہتھاں تلوار سن میدان عہدے تے 2 ہتھاں نہ بندہ کوئی نہیں لڑ سکتا. 2 پاسے دھیان ہوئے ایک دشمن ادھر مارے دوسرا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ آخری باری کی کہہ رہے سن. انہیں کہا جی وہ کہہ رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسولی میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے محمد عربی دا بھی شیر. کیوں جی ہاں حضور دے شیر بڑھو. اس واسطے اپنے آپ دے اندر دلیری پیدا کرو. او دلیری تے پھر خالد بن ولید کو میں بھی دعا منگنا تو اڑے واسطے بھی خالد بن ولید تو انہوں ہی دے دیں. لیکن خالد بن ولید دے مزار ہوتے بھی امریکہ بمیزائل مار چکیا. اور دوسرے دن میں اخبار ویکھیا پورے مسلم امہ وچ ایک حکمران نے بھی مذمت نہیں سی کی تھی. کفر ستے ہویا نہیں. خالد بن ولید جڑے انہاں دے چھکے چھڑائے نا انہاں 1400 سال تو بعد وہ زخم اجے انہاں نے ملے کوئی نہیں. تسی تے میں بھول گیا تلوار نے امن سے اسلام پھیلا امن سے اسلام پھیلا خود حضور دی تلوار دی نفی کر کے بہ گئے. ہاں جی بھائی میرے کو تلوار نہیں نہ چکی جاندی. خالد بن ولید دے مزار تے جڑی تلوار پئی سی میں اس ویلے تے چلدا سی میرے کو 2 ہتھاں نال نہیں سی چکی گئی تے خالد بن ولید این چلاندے سن این کر کے میرے اپنے بازو وچ کمی آئی نہ. مینوں کس نے حق دیتا کہ میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ حضور دی تلواراں دی میں نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی تے میں اس تلوار دی نفی کر دوں؟ بزدل تے میں اپنی بزدلی میں اسلام تے پا دیتی.
تو نہیں بدر جا سکتا نا تے تو نہ جا، لیکن جڑے گئے انہاں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر بھی پا کے رکھ دے۔ کیوں جی بوزدل اپنی بوزدلی تسی اسلام تے پاندے ہو؟ نہیں تو لڑنا بدر تو نہ جا، تیرے کو تلوار نہیں چکی جاندی تو نہ کر، تو سلاطین اسلام دی گل نہ کر سکدا، تو جناب مینا توتے دیا کہانیاں پڑھاؤ بچیاں نو۔ اور غازی سلیم ہے نا جنہیں ماریا مرزائی اتھے شرک پورے تھانے جا کے ماریا، پولیس دی وردی جا کے ماریا، پورا تھانہ نس گیا، انہیں آپو کیا ہو میں گرفتار کرو۔ تے بعد اچنا شیخو پورے دے ڈی پی او نے بلایا دے والد میاں اسلم نو، کہنے لگا تم اپنے پتر نو علم الدین دیا کہانیاں پڑھانا رہا؟ تے میاں اسلم بھی شیران دے پیو شیر ہی ہوندے نا، میاں اسلم کہنے لگا تے تم اپنے پتر نو گندی منڈی دی ہیرا منڈی دی کہانیاں پڑھانا رہا؟ کہنے لگا پوری پولیس بیٹھی سی اٹھ کے نس پہ، انہیں کہا میں مسلمان سی تے علم الدین دیا ہی کہانیاں پڑھانیاں سننا، اور کتیاں پڑھانیاں سننا؟ جڑے انجے ہوندے جواب دیں۔ ہاں جی کوئی اور ہوندہ نہیں میں تو کدی نہیں سی پڑھائیاں، نہیں میرے پتر ایویں جذباتی ہو گیا، انہیں کہا میرے پتر نے جو کیتا ٹھیک کیتا، میرا کی کرنا ہے تجھے کر لو، اے جواب ہوندہ جی نہیں میں تو جی مولانا صاحب نہ نہیں سی کھڑیا، راتی میں جلسے جو ویسے ہی گیا سی، سویرے کہو نہیں میں تو سونا نہیں گیا سی جی، میں تو باہروں خفیہ وقت دیکھ رہے تھے اور میں تو کوئی نہیں سی، اور جو کی کرنا ہے وہ اتھی بھی خسرت دنیا والآخرہ، حشر وچ بھی وہ خسرت دنیا والآخرہ ہی ہونا۔ ہاں جتے ہوئے میں گیا سی جی، میں گیا سی، کیوں جی گل ہے میں گیا سی، گل ختم، کیوں جی میں نے ایک بندہ کہنے لگا ان 8 شہیداں دا کون قیامت نو جواب دے گا جڑے 8 بندے شہید ہو گئے؟ میں کہا 1953 10,000 شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر، تے سید ابو الحسنات قادری کولو جدو پوچھا گیا بابے کولو، سید ابو الورقات دے بھائی کولو، اعلیٰ حضرت بریلوی دے شاگرد کولو پوچھا گیا، انہیں کہا 10,000 بندے دے خون دا حساب قیامت نو کون دے گا؟ ابو الحسنات قادری کہنے لگے میں دیاں گا، 10,000 دا تا بابا دے گا نا، تے 8 دا انشاءاللہ میں دیاں گا قیامت نو حساب۔ توجہ پاکستان میں جتنے لوگ مرے بھکھا نہ پیاسے نہ دوائیاں نہ ملنا جی حکمران حساب دے دیں گے تو اسی بھی 8 شہیدوں نے شہداء حساب دے دیں، کیوں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار۔ گل سمجھ آئی؟ کان بند کر دو، جیڑا بندہ ہوندہ ہے نا منافق وہ کدی بھی راضی نہیں ہوندہ۔ صدیق چاہے جبریل سندہی قلبی دی شکل چاہے حضور انہاں دی گھوڑی ہوتے ہاتھ رکھیا تے جبریل کہے حضور اپنے غلاماں نو حکم دیو تے بنو قریظہ دی طرف پھر چلن، تو میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انظرتہم ایامن، فرمایا جبریل ان میرے غلاماں نو کچھ دن مہلت دیو، اجے تینا سامان بھی نہیں اتاریا، لک بھی سدھے نہیں کیتے خندق دے، انہوں نے کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے اے چلن، تو حضور نے حضرت بلال نو کیا اذان دیو، سارے صحابہ آ گئے، فرمایا چلو بھائی بنو قریظہ دی طرف، کسے ایک نے بھی نہیں کیا حضور میرے ڈھڈے درد ہے۔ ایتھے جناب ناموس رسالت دی گل ہوئے تو کوئی کہتا میرے ڈھڈے درد سی، کوئی کہتا میری جنانی بیمار سی، کوئی کہتا میرے جناب پتر دی گل سی، میں کہ جلیا صحابہ دے پتر کوئی نہیں، انہاں دیاں دکانہ کوئی نہیں سن، انہاں دے کاروبار کوئی نہیں سن، ساڑھے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے، تے صحابہ اس سے ویلے چل پائے، پیچھے کسے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کہ جناب حضور ہو سکتا جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جان۔ حافظ نے لکھا جدو صحابہ چلے نا بس صرف چلنا کم ہوندا، جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن چل پے نا لنوداد عنا ہا، حضور بس یہ چلنا انہاں دا کم سی، انہاں دے جان تو پہلے بنو قریظہ دے قلعے اسی ہلا کے رکھ دیں گے۔ سمجھ آئی؟ اسی فیض آباد گئے تے قلعے ہلے کے نہیں کیوں شاہ جی جی اسی مشورے کر دینا تو سارے نے کہنا سی پہلے خیمے دی تیاری کرو، پھر روٹی دی تیاری کرو، پھر فلان تیاری کرو، تو سارے سال بھی کسی نہیں سی جانا۔ اسی 3 بوریاں چھولے دیا رکھ کے چل پہ، میں نے کہنے سارے کہنے لگے اینج کنج ہوئے گا اتھے، اینج ہو جانا ہے، میں کہا جلے ہو جنہ واسطے جا رہے ہیں او جانا انہوں نے کم جانے۔ پھر اتھے خیمے نہیں آئے شاہ جی، اتھے روٹیاں نہیں آئیاں، اتھے تو باہروں لوگ جرابہ لے کے آ گئے، باہروں مدینہ پاک دیا کھجوراں تے آب زمزم نہ میرا خیمہ بھرا گیا۔ ہاں جی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا
خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. وہ جج کہنے مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا؟ پورے پاکستان دا بڑا مسئلہ ہے مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا. ویکھیا پھر میری روٹی کتنے تک چلی گئی. اوتے جناب باقاعدہ باس ہوئی کہ یہ شخص روٹی کہاں سے کھاتا ہے, اس کی آمدنی اور خرچ کہاں سے آتا ہے. میں کہا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. میری روٹی دا مسئلہ پورے پاکستان ہے. مولی خادم روٹی کہا, شاہ جی میں کہاں سے کھاتا ہوں؟ لب وہاں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں جی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا, اتنی جنت مل گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے بوتھے نو نہیں ملے, تینوں پتہ ہونے چاہیے بھیک آئی کدھروں ہے. بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. کیوں جی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد میں ہن تے میرے نالے حادثہ ہویا نا, جدو میں ٹھیک سی میں اس ویلے بھی ایک گل کردا ہوندا سی کہ میں بھاٹی چوک وچ کھڑا ہو جاواں نا لاہور تے مینوں مزدوری تے کوئی نہ لے جائے. تے اسلام او وے جنے سانو ممبر اتے بٹھا دے. ہاں جی میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا. پھر علماء دسو ہور تسی کی چاہندے ہو؟ تہاڈے پیراں وچ ساری دنیا جمعے والے دن بیٹھی ہوندی, تسی ہور کی چاہندے ہو؟ تساں کتھے بیٹھے ہو؟ کیوں جی کو خدا دا خوف کرو, ہن دین دا کم این کر کے کرو, این کر کے. ہاں جی اسلام کسے دا ادھار نہیں رکھدا, جو انہیں رکھنا ہوندا تے صحابہ دا ضرور رکھ دیندا. صحابہ جو دیتے انہاں کول ایسا نہیں جو جنہاں سونا سی وہ سونا بھی دیتا, لیکن جواباً اسلام نے انہاں نو جو نہیں دیتے, کیسر و کسرا دے خزانے دیتے. جی حضرت بلال کوٹ کھادی نا مکے دی گلیاں, جواباً اسلام نے گلیاں چ نہیں چلایا بلکہ بلال نو کعبے دی چھت تے جاڑ دیتا. تامین حق بحقداراں سپرد, بندگان مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا پھر رسول اللہ جدو آئے نا تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند تے بٹھا دیتا رسول. اسامہ بن زید کتنی عمر سی؟ 18 سال نہیں بندی, 17 سال دے وچ خالد بن ولید بھی انہاں دی قیادت وچ سن, تے مولا علی بھی انہاں دی قیادت وچ سن, تے صدیق اکبر بھی انہاں دی قیادت وچ سن, حضرت عمر بھی انہاں دی قیادت سن, تے غلام تے لونڈی دے پتر سن. آخری لشکر جڑا حضور نے روانہ کیتا, میرے آقا نے دسیا کہ میں آ گیا ہوں, اب بات ہو گئی ختم ساری. اے تو موضوع ہی میرا بدل جانا ہے نا. اے اسلام بیان کرو دنیا دے جان, چونکہ پتر چونکہ کی ہونا. کیوں جی عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا, ممتاز قادری نو پھانسی دین لگے تے پوری دنیا کٹھی ہو جائے منڈے نو پھانسی دینی, تے پھانسی تے پھندے دی طرف جاندے ممتاز پیچھے مڑ کے بھی پیو نو نہ ویکھے. انہوں نے والد صاحب کہنے لگے اسی آخری واری کیا ممتاز منہ ادھر کر کے ایک واری دس, ایک واری پیچھے کر منہ. انہوں نے کہا انج کیتا, انہوں نے کہا ہن پیچھے منہ نہیں ہونا. کہنے لگا اسی پھر وہ بچے نو محمد علی نو کیا 5 سالہ بھئی تو پکار ہو سکتا ممتاز دے دل وچ کوئی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ کہنے لگا ابا جی ایک واری منہ تے وکھائی جاؤ. انہوں نے کہا ہن نہیں وکھانا. پھر بہنا آواز دیتی, والدہ تو فوت ہوئی ہوئی, بہنا آواز دیتی, بہنا تے فون تے کوئی گل دکھ دی گل کرن تے بندہ فون تے رو پیندا, تے بہنا پیچھو آواز دیتی ممتاز ایک واری منہ وکھا جا. انہوں نے کہا نہیں ہم اور طرف جا رہے ہیں. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تے کٹھے ہو جائے. آج روندا پھردا گلیاں بازار مجھے کیوں نکالا, میں آکھا ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دی. کیا بات ہے جی. آج رویا کہندا جی 4 گھنٹے احتساب عدالت میں مجھے روزے کی حالت میں پوچھا گیا. میں کہتا تینوں پتہ نہیں سی جدو روزے دی حالت ہے ممتاز قادری نو تختہ دار دی طرف لے جا رہے. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں, متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے. ہن پنڈیوں لے کے اتنا بھی کدی ہویا, پنڈیوں لے کے لاہور تک 50 سپیکر بن کے تے رویا جی ٹی روڈ پوری تے مجھے کیوں نکالا. اجے تے دنیا بابا, اجے تے قبر پیچھے پئی. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں, یہ رونے والی باتیں. ہاں سپیکر بن کے بھی کدی کوئی رویا, اے رو رہا. میں آکھا ممتاز قادری دا تختہ دار تے بھی نہیں رویا. اسی 8 لاشاں چاہیے اسی پھر بھی نہیں روئے.
فیض آباد 8 آخری جنازہ میں راتی 4 بجے پڑھایا, نہیں روئے شاہ جی اسی روئے ہاں ساڑھے بچے دی داڑیاں بھی نہیں سنائیں, اے بچہ اٹھ کھڑا ہو گئی اتنا سی حافظ عدیل ادھر ہوئے ہاں اتنا سی وہ داڑھی ہے تھوڑی وہ بالکل ہی جناب داڑھی نہیں سی آئی, وہ بچے نو جناب ایتھے گولی مار دیتی اسی وہ لاش وہ بھی جنازہ پڑھا کے نہیں روئے. اسی حساب نہیں لینا انہوں نے ووٹ دیو. ممتاز قادری 60 لاکھ بندہ موجود سی, آخری باری حنیف قریشی میں نے تھلو کیا جدو سارے عوام کہہ رہے سی نا چلو ڈی چوک چلو ڈی چوک, آخری باری حنیف قریشی تھلو میں نے اشارہ کیتا کہنے لگا ڈی چوک جا کے جنازہ پڑھنا ہے یا ایتھے پڑھنا ہے, میں کہنے ایتھے پڑھو جنازہ. میں نے پتہ سی آج ڈی چوک سنی چل پہ نا تو بچنا کچھ نہیں. تے اولیاء دیاں روحاں بھی آئیاں کھڑیاں سن جنہاں پاکستان بنایا, علماء مشائخ دیاں روحاں بھی آ گئیاں, وہ اسی بڑی مشکل نہ بنایا, یہ پتہ نہیں توڑنا. ساڑھے تو وڈا کوئی پرامن ہے کائنات 60 لاکھ بندہ ہوئے بندے کول. آخری باری حنیف قریشی نے میں کہا نہیں پڑھاؤ اتھے جنازہ, تے میں نے ایک بندے نے بھی آج تک غدار نہیں کیا. انہوں نے پتہ سی جڑا 5 سال جیلن جاندہ رہا وہ آج غداری کر جاندہ. میں نے ایک بندے نے گاڑ بھی نہیں کٹی جاندیا, پتہ بھی کسے نہیں توڑیا. سنی اینج کر کے جیو. ہاں دہشت گرد ہمیں نہیں پتا دہشت گردی ہوتی کیا ہے, لیکن دہشت گردی اور غیرت میں فرق ضرور ہوتا ہے. اٹھ لاشاں اسی موڑے تے چاہیاں اسی نہیں روئے. ساڑھے تو وڈی کسی نے قربانی دیتی اسلام دی خاطر, ختم نبوت ناموس رسالت دی خاطر, تو پرچی انہوں نے ضرور دے دیو, ساڑھی طرفوں اجازت ہے. جے اساں یعنی اساں تو مراد سارے علماء مشائخ تسی جے تساں قربانیاں واقعی دیتیاں تو پھر پرچی انہوں نے ضرور دینی. پرچی جے پرچی نہ یار جان چھٹ جائے تو کتنا سستا سودا ہے. اسی 12,000 شیل کھاتے پھر بھی میرا گڑا نہیں بیٹھے. ایک شیل نال اس پشاور نس پہ ایک شیل سٹیا تے وہ سارے نس پہ جنگلے پھلانگ کے تے جگ پولیس آئی تو انہیں کرنا نپ لیا. انہیں کہا ساڑھے پیو دی بھی توبہ اندر نہیں آمان. اسی 12,000 شیل کھا کے ایسی پھر بھی میں نے آخر باری کہنے لگے اے سپیکر ہے جھنڈے والی جگہ ایتھے تک پولیس آ گئی. میں نے آ کے ڈاکٹر شفیق امینی کہنے لگے میرے کان وچ وہ تے آ گئے. تے میں کہا آ گئے تے تکڑے ہو وہ دو ہی گلان, یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے, اور کیڑی بات ہے کی ہویا. میں کہا آ گئے تے میں جھوٹ مار دے رہے ہو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بس اتنی گل ڈاکٹر شفیق امینی نے میں کہی, انہیں چھال نیچے ماری تو ہزاروں بندے کے نس پہ. تے میں ویکھیا نسی جان, میں ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا میں کہا کی ہویا, کہنے لگا پتہ نہیں کی ہویا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ اس کا وعدہ ہے. ہاں یہ اس کا وعدہ ہے جی. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے. یثبت دا فاعل کون ہے جی؟ علماء دسن. وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ اللہ دی طرف. فرمایا جب کوئی موقع نسڑ دا آیا تو تمہیں نسڑ بھی نہیں دے گا. اینج صبر کر کے رکھے. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا 12,000 شیل کھا کے یار ٹرالا 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے. اینج میں نعرے لاندہ رہے تاجدار ختم نبوت. اے تواڈے جڑے چہرے دی چمک ہے نا, جس شہید دے میں گھر گیا نا, میں ڈردا سی ہو سکدا انہاں دی والدہ اور انہاں دے باپ جڑے نو میرے نال ناراض ہون. جس تے میں گیا نا تے انہاں دے ماں پیو ہاتھ بن کے انہاں کہا جناب ایک تے اسی دے چکے ہیں, باقی پتر کدوں لینے اسلام والے جی. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے تو پھر عشق اینج نہیں کردا. وہ پھٹے ہوتے جا کے بھی چھاڑ مار کے ممتاز جا چڑھے. آج تک چل کے پھندے تک کوئی نہیں گیا. ممتاز چھال مار کے جا چڑھیا. جلاد نو کہنے لگا میں جب تک لبیک دا نعرہ پورا نہ لاواں پھٹا نہ چھکی تو نہ. این 2 منٹ ہوتا ویکھیا 2.5 منٹ تو بعد ہس پیا. ہسیا کیوں سی؟ انہیں کہ جنہیں مال کے واسطے آگئے وہ آگئے. کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد.
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ ایدی تو میں افتخار چودھری نوں کیسی میں کہ شیر میں نوں سمجھا دے میں تنوں جنا مننا، وہ جدو حاضر سروس سی ہون ساڑے خلاف بولتا ہے، پتہ کیوں بولتا ہے؟ وہ تو بندے جو ریٹائر ہویا نا تو میں بندے بھیجے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ اس واسطے ساڑے خلاف دھوں کرتا رہندا ٹی وی بہ کے، طارق لبیک والے ایسے ہیں، دو باری بندے بھیجے میں کہا ان کو میں تنوں نہیں ملنا، کہنے وجہ میں کہا جدو تو عہدے ہوتے سی ادو سانو بلانا سی نا ممتاز دے مسئلے کہ مولویوں کی رولا پایا ہوئے نے، اسی پھر تینوں عدالت ہی سمجھان دے مسئلہ ہے ناموس رسالت کیا ہے، ہون جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل ورے، میں کہا ہون تو سانو مل کے کی کر ساڑھے مقابلے 75 ووٹ لے اسی 7,500 لے 120 ہلکے تیرے 75 ووٹ لے، میں کہا چلیا ووٹ اج لوگ نہیں دیں دے جدو عہدے تے بیٹھے ہوندے نا اس ویلے تسی بھول جاندے ہو، جدو ریٹائر ہونے ہو پھر تانوں اسلام یاد آندا، پھر تانوں عدل یاد آندا، پھر اس ویلے کس قوم نو عدل کر کے دکھانا سی نا، سارے نو لمیا پانا سی ظالماں نو، پھر ویکھدا کہ تینوں قوم وزیر اعظم بھی بناندی کہ نہ بناندی سی۔ ہاں جی یہ جتنے لوگ ہوندے نا کہ کتاباں بعد وچ لکھ دے، جنرل شاہد عزیز پہلے پرویز مشرف دی چمچگیری کرتا رہا، ہن ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی سی یہ خاموشی کہاں تھا، میں کہا ادو لکھڑی سی نے جب جنرل پرویز مشرف دی پھش پھش کر رہے سی، ہن کہندا بڑا ظالم سی تے مشرف نو کڑیاں ننگیاں وکھاندا رہا، میں کہا ادو مشرف دے ہتھے گولی رکھنے کی سی نا کہ اوئے مسلماناں دی تاریخ تے انجے کہ ایک عورت دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آیا، تو کیڑا جنرل ہے جڑا کڑیاں ننگیاں پہ وکھانا، ہون کتاباں لکھن دا کوئی فائدہ ہے؟ ہون کوئی فائدہ نہیں، ہون باویں جو مرضی لکھ، اے جتنے ریٹائر ہوندے نا اگوں جنہاں نوں آندی ہے قبل نظر پھر کہندے نہیں ہن سانوں بھی کچھ اسلام دی خدمت کر جانی چاہیے، ہاں جی ہن نہیں ہن تو عمر بن سعد والی گل ہے، عمر بن سعد نوں جدوں مختار صفی دے سپاہی نپن گیا نا تے او دا پتر باہر آیا، انہاں کہا کتھے ہو تیرا پیو جڑا امام علی مقام دے مقابلے وچ گئے سی، انہاں کہا اندر تسبیح چھکی جا رہا، انہوں کہا تسبیح چھکڑی اس ویلے سی جدوں امام علی مقام دے مقابلے وچ آیا، ہن تسبیح چھکدا کیوں جی؟ تسبیح چھکن دا بھی کوئی ٹائم ہوندا، ہاں جی مختار سخوی دے سپاہی اندر گئے تے عمر بن سعد نو کٹدے باہر آ کے ٹکڑے کیتے، انہوں نے کہا ہن سمجھ آئی ہے امام علی مقام دے مقابلے ہن تسبیح پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ہاں یہ ہن ساڈے لوگ جدوں کجاں گڈے گوڈے رہ جان پھر اسلام دی گلاں شروع کر دین، اسلام دی گل تے اس ویلے ہوے جس ویلے بندے کول عہدہ ہوے پھر اسلام نو تقویت مل رہی ہوے، اس ویلے پھر جناب خالد بن ولید دی تلوار چلی نا اسلام واسطے، تلواراں ٹوٹتیاں رہیاں کہ نہیں ٹوٹتیاں رہیاں، ایک ہی ہویا سارا کچھ جناب کرنے تو بعد پھر کہنے جی میں اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں کہا کتاب نہیں اسلام دے بارے کچھ جان دے سانو جنے دے سانو، کھڑے رہ کے اسی نہیں جی اسلام سانو تے کھڑا نہیں رکھیا، اے فیض آباد دا دھرنا 7 مہینے ہو گئے اجے تک پھش پھش لگی ہوئی، ہاں جی ساڑھے کو 10 بندے گل کے چاہے یہ نہ سمجھے سی مولویوں کول کنے آنا ہے، میں کہا گل بچے مولویوں دی نہیں گل وچ ہو رہے ہونا، اسی تاریخ بدل دیتی 70 سال آج 1 روپے بھی اسی نہیں لیا تو اڑ کو لیا جی، 1 روپے بھی نہیں لیا سے آپ نے جتنے امیدوار کھڑے کی تھے 1 روپے بھی کوئی ثابت ہوئے گا تو اسی جتنے لیا اسی انہوں لمحہ پا دینا، بالکل بالکل کسے نے اسی کسے امیدوار کو 1 روپے بھی نہیں لیا، 70 سال پہلی باری ہویا پارٹی فنڈ دے نا دے لوگ کروڑا روپے کٹھے کر دے سن، اسی اے بھی انہاں دا جناب لمحہ پا دیتا، اسا کیا بغیر فنڈ تو بھی تے بندہ ٹکٹ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، تے میں کسے سیٹ تو کھڑا نہیں ہویا، اور بلے والا 5 تو کھڑا ہویا، میں کم از کم 10 تو ہو سکتا سی، گیند مارن والا 5 تو ہو سکتا، تے قرآن و حدیث پڑھانا والا 10 تو ہو ہی سکتا کہ نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ تے میں ایک تو بھی کھڑا نہیں ہویا، اس واسطے نہیں ہویا کہ میں کہ لوگاں کہنا ہے بس اے زندگی دا مقصد سی مولانا، اے مقصد سی، بس اے ساری محنت اس واسطے ہوئی، میرے خاندان دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہویا، ہاں بالکل کوئی ثابت کرے گا تو میں حاضر ہاں، جڑا میرے جرمانہ تسی لاؤ،
نہیں بالکل کسی بندے نو نہیں کھڑا کیتا. اور آئندہ بھی تسی ویکھو گے مولوی خادم مسجد تے جھاڑو دینا ہی فخر سمجھو. ہاں بالکل میں ویل چیئر تے بھی جھاڑو دینا منڈے مینوں نہیں دین دیندے مسجد. میں راتی جاواں نا تقریر کر کے مسجد میں کہنا ہن تے ویکھن والا کوئی نہیں جھاڑو مینوں دو. یہ کہندے نہیں ساڈے ہوندے تے تسی نہیں, پھر رو پیندے پھر میں انہاں جھاڑو دے دینا. میرے واسطے یہی فخر ہے کائنات دا. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر تے مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے درد و غبار پیسی تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے تے دستے مبارک نال صفائی کی تھی. سبحان اللہ. ہاں تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. ایک گل تو میں نے اوباما بھی نہیں کہہ سکتا, ایک گل تو میں نے ٹرمپ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹرمپ کون ہوندا, اوباما کون ہوندا, چوڑا. میری اپنی مرضی, میرا دل جویں کرے میں اپنے نبی نال پیار کروں. توجہ توجہ توجہ. اقبال کہنا میں یورپ پڑھن گیا تو میں ویکھیا تو کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر, سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر, کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنے لگا میں ویکھیا ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پترا او مسلمانوں نو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے. انہیں کہا ہوئے یہ تے 8 تلواراں پکڑ کے بدر چلے جاندے ہیں, انہاں نو کیویں غلام بنائے گا؟ کیوں جی یہ تے تیر کھا کے کہندے ہیں فزت برب الکعبہ تے اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا. یہ تے حضرت ام عامر والد بھی تے برا بھی تے شوہر بھی پتر دے کی بھی کہندیاں کلو مصیبت بعدک جلل. یہ تے عورتاں بھی 4 رشتے دے کے کہندیاں حضور تسی جی موجود ہو. انہاں نو تے غلامی تے سمندر میں گھوڑے پا دیندے. حافظ نے لکھیا بھائی حضرت سلمان فارسی تے حضرت سعد گلاں کردیاں کردیاں دریائے دجلہ گھوڑے پا دیتے. یہ بھی نہ ویکھیا دریا آ گیا. ہاں جی بندہ ویکھدا بھی پانی آ گیا ہو گئے تے سمندر گھوڑے پا دیندے. کیوں جی یہ تے کشتیاں جلا دیندے. یہ 16 واری سومنات فتح نہ ہوئے تے 17ویں واری محمود غزنوی پھر آ جاندا. وہ کہنے لگا انہاں نو تے غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا, چلو یہاں تو. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تینوں دسدا, اے میں نے جڑی گل پولیس افسر نے کی تھی نا میں وہ دی وضاحت نہیں کرن لگا. انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہے جی پڑھاؤ ہووے مسلمانہ دی سمجھی اسمبلی ہوون مسلمانہ دے پتر تے اسمبلی وچ جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ مار دین گے. تعلیم ساڈی پڑھاؤ. کیوں جی جتے کھوتے بھی ختم نبوت نو من گئے اتنے اسمبلی ممبر جڑے جا کے ڈاکہ مار دین. انہوں نے کہا تعلیم ہے جی پڑھاؤ. یورپ نو بھی تکلیف ہوئے 295 سی دی تے ساڑی اسمبلی بھی نہیں ہوئے. ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. وہ لاڈ فرنگی اقبال کہندا اپنے پتر نو کہنے لگا پترا تیراں تے تلواراں نہ تھلے نہیں ہوندے, اے تے پھندے تے جا کے بھی ممتاز لبیک کہہ دیندا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انہوں نے کہا سپیکر اسی آرڈر کر دے تو پھر ساڑھے خلاف جہاد کر دینا سی بھئی اسی ازانہ دی سپیکر نہیں دے سکتے. انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ کہ اسمبلیاں بل پاس ہو جائے اتنے سپیکر 4 طرف ازان بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ مسلمانہ دے بچے آپوں قانون ناموس رسالت دے خلاف بک بک کرنا. اے گلان ساریاں جڑیاں سمجھو اسی تواڈے سامنے بندے پیش کر دیتے ہیں. قیامت والے دن کوئی اے نہیں کہے گا یا اللہ تے مولوی آئی کوئی نہیں سر یہ تے حجرے بیٹھے رہے. ایسی آیا باہر نکل ویل چیئراں تے بیٹھ کے جیلاں بھگت آئے. سمجھ آئی نا بات. میں نے اندر بھی جا کے انہیں ہتھکڑیاں لائی رکھیاں بھائی ہنے توبہ کرے گا. میں کہا بچے لگ دے این کرنے لا توبہ تھوڑی. میں کہا جی جلے ہوئے ہو. میں کہا جی گلاں کرنے تو پھر مطلب اندر آنا کیوں سی. میں کہا کیوں جی انج میں نے بدھی رکھے اندر بھی جا کے. میں کہا انج تے نہیں نہ ہونا. توجہ
ایڈے ایڈے وڈو اور لال بیگا والی میں جناب کوٹری ڈک دیتا جتھے پہلے خیال میں رہی کوئی اتنی گندی اتنے حیوان بھی نہیں سی رہ سکتا، اتھی بھی میں خوشی خوشی رہا. میں لال بیگا نو کیا میں آکھا میں ہن سمجھ لگا اے نہ ہوئے تسی راتی میرے منہ تے چڑھاؤ. تانوں پتہ ہے میں کیوں آیا بیٹھا ایتھے؟ کیوں جی سانو کیڑی پریشانی؟ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی. امام ابن حجر اسقلانی لکھیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عنده جلی لا خفا بھی. فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مولوی خادم چشتیاں شریف کیڑی نیت نہ آیا بیٹھا، تسی اس ویلے کیڑی نیت لے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتا ہے. اور اس ویلے تسی دل جو کی سوچ رہے ہو تواڈے دل تے کی گزر رہا خواترم حضور کو یہ بھی پتا ہے. تو جب میں نے کہا میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ مولوی خادم اس جیل وچ بیٹھا تو پھر سانو کیڑی پریشانی؟ جے مالک اس گل تے خوش ہیں کہ اے ایتھے جیل وچ مرے تے سانو کوئی پریشانی؟ جیڑا بندہ یہ حالات نہیں ٹھیک، میں کہا حالات کدوں ٹھیک سن؟ میرے آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کسی کو بھی نہیں. میری بڑی قیمتی پگڑی ہے میں ایک ادھر کھل گئی تو پھر نقصان ہو جانا. آ گیا نا میدان وچ حضور دے غلام وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا نا کسی کو نہیں ڈرایا. اگلی گل میں دساں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے حضور گلاں کرنیاں کیڑیاں مشکل ہیں. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. حضور نے فرمایا 30 دن میرے تے بلال ہوتے ایو جے آئے کہ میرے تے بلال کو کھان دی کوئی شے کوئی نہیں سی. تساں کی سمجھتے ہو آج دین دیوار اسد کیڑی قربانیاں دیتیاں 20 قسم دے پگڑیاں بن کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. جی نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات ٹھیک سن جب میرے آقا نے لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے. کیوں جی یہ حالات ٹھیک سن اس ویلے؟ امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے گئے اس ویلے حالات ٹھیک سن. یہ ایک بہانہ بڑے ہاں جی حالات نہیں ٹھیک. ملک پاکستان ہے حالات نو کی بڑے ہاں جی اسی یہ سپیکر کیوں لا دئیے؟ تواڈے پیو دا قانون ہے. اذان بھی نہ دئیے تو ہن پھر سپیکر لائن کوئی نہیں سارے تسی بالکل لانے ہن تسی آپوں گئے تو کسی دی جرت ہے سپیکر کوئی اتر رہا ہے تکڑے ہوئے انہوں روٹ دیو. ہاں بالکل توجہ توجہ. سنی اپنی جیباں بھی خالی کرن اے نہیں بھئی انہاں تے علماء دے پا دیو بھئی ڈیرے تے آئے جی ہن بری آج کی پکیا جیڑا کہدا نا کی پکیا جھوٹ مارنا. میں حضور نال پیار کیتا. میں لاہور دا سویرے چلیا مینوں انہاں فوٹو باس راتی روٹی دیتی. میں رستے نہیں پوچھیا روٹی بھی کھوانی تسی کوئی نہیں. شامی دیتی وہ بھی عشاء دے ویلے تا بھی میں نہیں پوچھیا کسی کو. سمجھ آئی نا 2 کیلے میں کھا دین 2 کیلے بس دیہاڑی پھر بھی نکل گئی. ہاں میری والدہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن وہ مینوں کہندے سن پترا جڑا دودھ پی کے ستا رات دودھی بھی گزر گئی جڑا پانی پی کے ستا رات دودھی بھی گزر گئی. یہ مینوں سمجھاندے ہوندے سن بھئی دودھ دی خاطر آرام نہ پہ کمان رات دوہاں دی گزر جاندی. سمجھ آئی نا بات؟ تے اے کیڑی بات ہوئی جناب کہ بریانی دے ڈھڈ تو باہر نکلو گے تو تسی انہاں نوں لبیک والے نوں ووٹ دینے ورنہ جو انہاں دے دروازے تے بریانی دیاں دیگاں کھڑک رہی ہوں تساں کہنا چلو بریانی اتھوں کھائیے تے ووٹ کدھر پائیے. نہ ووٹ بھی ادھروں تے روٹی بھی ادھروں. ہاں اس ڈھڈ نوں کپ دینا جڑا ڈھڈ تانوں کسی غیر دے دروازے تے لے جائے. اقبال کہندا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور اقبال کہندا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے. بھکھا بندہ لوگوں دے دروازے تے چلا جاندا. کیوں جی پیٹ تے پتھر بن کے 12,000 درہم دیندے سن مشرکین مکہ. عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو او خندق جڑانا چھلانگ کے ادھر آ گیا. مولا علی جدوں انہوں قتل کیتا نا تے بعد وچ حضور دی بارگاہ صحابہ کہے جی او کہندے نے 12,000 درہم لے لو تے اس مردار دی لاش سانو دیو. تے میرے آقا نے فرمایا انہاں مردار دی لاش دے دیو اسی لاشاں دے پیسے نہیں لینے.